السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 14 کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے مدنی قاعدے کے رولز کو سوال و جواب کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس کے بعد مدنی قاعدے میں دیکھ کر پڑھتے ہیں اور ان رولز کو لاگو کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ادغام کسے کہتے ہیں؟ جواب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر گنہ کے اور باقی 4 حرف میں گنہ کے ساتھ۔ سوال نمبر 2، حروف یرملون کتنے ہیں؟ جواب، حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ سوال نمبر 3، اقلاب کسے کہتے ہیں؟ جواب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی گنہ کر کے پڑھیں۔ سوال نمبر 4، ادغام کے ہجے کس طرح کریں؟ جواب، ادغام کے ہجے اس طرح کریں جیسے من یقول کے ہجے کریں گے: میم، نون، یا زبر من، قاف، واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو۔ سوال نمبر 5، اقلاب کی ہجے کس طرح کریں؟ جواب، اقلاب کی ہجے اس طرح کریں جیسے من بعد کی ہجے کریں گے: میم، نون، زیر من، با عین زبر با، من دال زیر دی، من بعدی۔ اب ہم سبق نمبر 14 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 14 کا ٹاپک جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے یہاں پر 2 قاعدے ذکر کیے گئے ہیں: ادغام اور اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے آپ نے سبق نمبر 12 میں 4 قاعدے سنے تھے: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ اظہار اور اخفا کا بیان تو سبق نمبر 12 میں ہو گیا، اب جو ہے ادغام اور اقلاب کا بیان ہونے جا رہا ہے۔ ادغام اور اقلاب جو ہے، اظہار کب ہوگا آپ نے پڑھا تھا، اس کی ڈیفینیشن: نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، اور آپ نے پھر اس کی اخفا کی تعریف پڑھی تھی: نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا جو 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ آج جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ادغام کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ادغام جو ہوگا وہ کب ہوگا، تو بتا رہے ہیں، دیکھیں اس کی تعریف: نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، را اور لام میں بغیر گنہ کے اور باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اب اس کی پوری کی تعریف کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نون ساکن یا تنوین کا حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین تو آپ جانتے ہی ہیں۔ نون ساکن جیسے کہ فور ایگزامپل یہ نون ساکن ہے، 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 یہ نون ساکن ہے۔ اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ اس کو دیکھیں، یہ 2 زبر یہ تنوین ہے، یہ 2 پیش یہ تنوین ہے، یہ 2 زبر یہ تنوین ہے، یہ 2 زبر یہ تنوین ہے، یہ 2 زیر یہ تنوین ہے، یہ 2 پیش یہ تنوین ہے، یہ 2 پیش یہ تنوین ہے۔ یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش جہاں بھی آئیں گے وہ تنوین کہلاتی ہے، وہ تنوین کہلاتی ہے۔ 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں، 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ نون ساکن اور تنوین کی بات یہ بول رہے ہیں، آپ دیکھیں اوپر، نون ساکن یا تنوین کی بات بول رہے ہیں نا، نون ساکن کی بات ہو یا تنوین کی بات ہو، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد یہ حروف یرملون میں سے کیا آ گیا؟ یا آ گیا۔ حروف یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، یہ 6 حرف ہیں، جیسے کہ انہوں نے الگ الگ کر کے بتایا ہے: یا، را، میم، لام، واو، نون، ہے نا؟ تو یہ
6 حرف ہیں جن کا مجموعہ انہوں نے پورا ایک دم یہاں پر مل کر بنایا ہے یرملونا. یرملونا یا را میم لام واو نون، یہ پورا مل کر بنا ہے یرملونا. ابھی یرملونا میں اس کو یہ حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد فوراً یا آ گیا، اور یا کس میں سے ہے؟ یرملونا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا. یہاں پر دیکھیں آپ، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ واو آ گیا، اور واو بھی کس میں سے ہے؟ حروف یرملونا میں سے ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ یا آ گیا، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. یہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ واو آ گیا، واو بھی کس میں سے؟ حروف یرملونا میں سے ہے، ادغام ہوگا. نون ساکن کے بعد یہاں پر کیا آ گیا؟ میم آ گیا، اور میم بھی کس میں سے؟ حروف یرملونا میں سے، ادغام ہوگا. نون ساکن کے بعد را آ گیا، اور را بھی کس میں سے ہے؟ را بھی حروف یرملونا میں سے ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں یہاں پہ را بھی حروف یرملونا میں سے ہے، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. نون ساکن کے بعد لام آ گیا، لام بھی کس میں سے؟ حروف یرملونا میں سے ہے، اس لیے ادغام ہوگا. تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملونا جو 6 حرف ہیں یا را لام وی میم نون واو، ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ادغام ہوگا. انہوں نے یہاں پر یہی کہا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملونا میں اس کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. اب ایک رول اور بتا رہے ہیں آگے، دیکھیے را اور لام میں بغیر گنہ کے، یعنی ان میں گنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے اور باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ، یعنی 2 حرف جو ہیں لام اور را، یہاں پر تو بغیر گنہ کے ادغام ہوگا. ادغام تو ہوگا، ادغام تو 6 میں ہوگا، لیکن لام اور را میں بغیر گنہ کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سنیے، یعنی آپ دیکھیں یہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، لام میں ادغام ہوا، لیکن یہ جو ادغام ہوگا لام میں یہ بغیر گنہ کے ہوگا، یعنی ناک سے آواز نہیں نکالیں گے. جیسے میں پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ کو، میم نون لام زیر مل مل. میں یہاں پر مل نہیں کہہ رہا ہوں، میاں یعنی ناک سے آواز نہیں نکال رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے بتایا رول میں لکھا ہوا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را میں جو ہے بغیر گنہ کے ادغام ہوگا، تو یہاں پر گنہ نہیں کریں گے. یہ تو لام کی مثال ہو گئی. آپ را کی مثال دیکھ لیجئے. فور ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پر دیکھیں آپ، رؤوف الرحیم میں ہے نا، رؤوف الرحیم میں آپ دیکھیں فا را دو پیش فر، یہ تنوین ہے، تنوین، اور تنوین کے بعد را آ رہا ہے، اور را جو ہے حروف یرملونا میں اس کی حرف ہے، لیکن انہوں نے بتایا 4 حروف میں گنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، لیکن 2 حرف یعنی را اور لام میں بغیر گنہ کے ادغام کریں گے. یہاں پر 2 پیش کے بعد یعنی تنوین کے بعد را آ رہا ہے، اور را جو ہے وہی 2 حرف میں سے، یعنی ادغام تو ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا. تو ہم اس کو پڑھیں گے فا را دو پیش فر، فر نہیں کریں گے، یعنی گنہ نہیں کریں گے. لیکن اب باقی 4 حروف دیکھیں، ان میں گنہ ہوگا. جیسے فور ایگزامپل میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، نون ساکن کے بعد یہاں پر کیا آ رہی ہے؟ یا آ رہی ہے. نون ساکن کے بعد یہاں پر یا آ رہی ہے، اور یا جو ہے 4 حروف میں سے، یعنی میں آپ کو یہ لگا دیتا ہوں اور یہ لگا دیتا ہوں. یہ 2 حرف جو میں نے ابھی گول دائرے بند کیے ہیں، یہ تو را اور لام ہو گئے جن میں گنہ نہیں ہوگا. باقی 4 حروف جو بچے ہیں، یہ ان میں گنہ ہوگا. تو انہی 4 حروف میں سے دیکھیے یا آ گئی، تو یہاں پر جو ہے گنہ ہوگا. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ میم نون یا زبر من، سمجھ گئے نا؟ دیکھیے ماشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھ جائیں آپ، اور اگر نہ سمجھے ہوں تو فوراً بتائیے گا، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. تو اس طریقے سے یعنی 4 حروف جو ہیں، اب اس میں بھی گنہ ہوگا. اگر یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد میم آ گئی تب بھی گنہ ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے بعد واو آ گیا تب بھی گنہ ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے بعد نون آ گیا تب بھی گنہ ہوگا. لیکن را اور لام جب آئیں گے تو ان میں گنہ نہیں ہوگا. را اور لام میں دیکھیے ادغام تو سب میں ہی ہوگا، ادغام تو سب میں ہی ہوگا، لیکن ان 2 حرف میں جو ہے بغیر گنہ کے ادغام ہوگا، را اور لام میں. اور باقی جو 4 حرف میں نے بھی آپ کو سامنے جو ہے نشان مارا ہے سیدھا سیدھا، ان میں گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. آگے ایک قاعدہ اور دیکھیے، جو آخری قاعدہ بچہ ہے اقلاب کا قاعدہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، ٹھیک ہے. اب پہلے آپ تو یہ سمجھ لیجیے نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا. جیسے فور ایگزامپل آپ یہاں پر دیکھیں، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد دیکھیے با آ گیا،
اقلاب ہوگا. یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ گیا، اقلاب ہوگا. یہاں پر دیکھیں اب تنوین کی بات بھی بتایا تھا انہوں نے، تو تنوین دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں. اس کے بعد با آ گیا، اقلاب ہوگا. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد با آ گیا، اقلاب ہوگا. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد با آ گیا، اقلاب ہوگا. ٹھیک ہے نا. تنوین دو پیش ہے، اس کے بعد دیکھیے با آ گیا، اقلاب ہوگا. تنوین یہاں پر دو پیش ہے، یہ دیکھیں یہ ہے، اس کے بعد یہ با آ گیا، اقلاب ہوگا. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا. انہوں نے یہ بتایا، تو یہ تو ہم نے سمجھ لیا. اب کہہ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کو میم سے، اقلاب کا معنی کیا ہے، اقلاب کا مطلب بتا رہے ہیں. اب بتا رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں. نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی گنہ کر کے پڑھیں. جیسے فور ایگزامپل آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھیں. یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد یہ با آیا، تو یہاں پر کیا ہوگا، اقلاب ہوگا. نون ساکن کے بعد با آیا، اقلاب ہوگا. کیا مطلب، کیا کریں گے یہاں پر، تو بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن کو ہم نا میم سے بدل دیں گے. نون ساکن کو یہ چھوٹا سا میم جو دکھ رہا ہے آپ کو، اس سے بدل دیں گے. دیکھیں یہاں پر بدل بھی دیا ہے انہوں نے. ایسے ہی تنوین کو بھی ہم میم سے بدل دیں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو تنوین کو ہم با سے بدل دیں گے، تنوین کو ہم میم سے بدل دیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھ بھی لیں کہ انہوں نے یہ جو تنوین ہے اس کو کس سے بدل دیا ہے، میم سے بدل دیا ہے. یہ تنوین ہے، با رہا ہے، انہوں نے میم سے بدل دیا. یا یوں کہہ سکتے ہیں جب تنوین کے بعد با آتی ہے یا نون ساکن کے بعد با آتی ہے تو تنوین اور نون ساکن ڈر جاتا ہے اور ڈر کر کے چھوٹا سا میم بن جاتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے صرف ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آتی ہے تو نون ساکن اور تنوین ڈر جاتی ہے اور ڈر کر کے با بن جاتی ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے، نون ساکن آئی، اس کے بعد با آیا، تو یہ نون ساکن ڈر کر یہ چھوٹا سا میم بن گیا. تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یہاں پر پھر گنہ کریں گے، اخفا کر کے گنہ کریں گے. آئیے اب مدنی قاعدے کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون یا زبر من. آپ نے سوال و جواب سے سن لیا تھا کہ اس کے ہجے کس طریقے سے کریں گے. آپ کو ہجے اس طریقے سے کرنا ہے، میم نون یا زبر من، یعنی میم کو بھی نون کو بھی ساتھ میں لینا ہے اور یا کو بھی ساتھ میں لینا ہے. اور یہاں پر گنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر یا حروف المعلونہ میں سے 4 حروف میں سے جو ہے یا آ گئی، اور یا میم لام واو نون جو حروف المعلونہ میں 4 حروف ہیں ان میں ادغام کے ساتھ ساتھ گنہ بھی کرتے ہیں، تو ہم یہاں پر گنہ بھی کریں گے. میم نون یا زبر من، قاف واو پیش قو، من یقو لام پیش لو، من یقولو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم گنہ بھی کریں گے. اور یہ یہاں پر ادغام ہوگا کیوں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں اس کو یہ حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. اور یہاں پر حروف یرملون میں سے یا آ گئے کس کے بعد، جسٹ نون ساکن کے بعد. میم نون واو زیر میوں. یہاں پر جو ہے گنہ بھی ہوگا ادغام کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ 4 حروف یا میم لام واو نون میں سے اگر را اور لام ہوتے تو گنہ نہیں ہوتا، لیکن وہ 4 حروف اگر ہوں گے تو ادغام کے ساتھ ساتھ گنہ بھی ہوگا. میوں واو زبر وا، میوں و را زبر را، میوں و را. یہاں را پر ہوگا. قاف لام زیر قل، میوں و را قل. اب دیکھیے 3 حروف سے زائد آ گئے تو اس لیے اب اس کو یہیں پر چھوڑ دیں گے اور جنتی جو آگے آ رہا ہے اس کو الگ پڑھیں گے، پھر آپس میں سب کو جوڑ دیں گے. یہ میں نے آپ کو سبق نمبر 12 میں ہی بتایا تھا کہ اس طریقے سے پڑھنا رہتا ہے. تو اس کو پہلے اب جنتی کو الگ پڑھیں گے، پھر سب کو ساتھ میں جوائن کریں گے کیوں 3 حروف سے زائد آ گئے. جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ تا زیر تی، جنتی، میوں وراق الجنتی. ٹھیک ہے نا. میم نون یا زیر من، یا واو زبر یو،
من یو، میم دو زیر من، من یومن، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ گیا اور یا حروف یرملونہ میں سے ہے تو ادغام ہوگا، اور ادغام گننے کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ 4 حروف میں سے ہے، را اور لام ہوتے تو گنہ نہیں ہوتا۔ میم نون واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں وا، لام یا زیر لی، میوں ولی، یا دو زیر ین، میوں ولی ین۔ میم نون میم زیر میم، یہاں پر گنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اور میم حروف یرملونہ میں سے ہے، اور گنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا، دونوں ہوں گے، اور را اور لام ہوتے تو گنہ نہیں ہوتا، صرف ادغام ہوتا، لیکن 4 حروف آئیں گے تو ادغام کے ساتھ ساتھ گنہ بھی ہوتا ہے۔ میم شین زبر مش، مم مش، ہا زبر ہا، مم مش ہا، دال دو زیر دن، مم مشہدن۔ میم نون میم زیر مم، میم ثا زیر مث، مم مث، لام زیر لی، مم مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، مم مثلی۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد میم آیا، یہاں پر بھی ادغام ہوگا اور ادغام کے ساتھ ساتھ گنہ بھی ہوگا کیونکہ میم یا میم واو نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ گنہ بھی ہوتا ہے، لیکن را اور لام میں ادغام تو ہوتا ہے لیکن گنہ نہیں ہوتا۔ میم نون نون زیر من، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون آیا اور نون بھی حروف یرملونہ میں ہے، اس لیے ادغام ہوگا، اور یہ 4 حروف میں ادغام کے ساتھ ساتھ گنہ بھی ہوتا ہے، ان 4 حروف میں سے نون بھی ہے تو یہاں پر بھی گنہ ہوگا، را اور لام ہوتے تو گنہ نہیں ہوتا، خالی ادغام ہوتا۔ نون زبر نا، من صاد یا زیر صی، من نصی، را دو زیر رن، من نصیر۔ میم نون نون زیر من، نون تو پیش نطو، یہاں پر قلقلہ ہوگا اور قلقلہ خوب ظاہر ہوگا کیونکہ ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے با، تا تو، من نط، فا زبر فا، من نطفہ، تا دو زیر تن، من نطفتن۔ میم نون را زیر مر، یہاں پر نون ساکن کے بعد را آیا اور را بھی حروف یرملونہ میں سے ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا لیکن ادغام بغیر گنہ کے ہوگا کیونکہ را اور لام میں بغیر گنہ کے ادغام ہوتا ہے، باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر را اور لام میں بغیر گنہ کے ہوتا ہے، اس لیے را میں گنہ نہیں ہوگا، میروں نہیں کریں گے۔ میر را با زبر رب، رب، یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ مشدد ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ میر رب، با زیر بی، میر ربی، کاف زبر کا، میر ربک۔ میم نون را زیر مر، را با زبر رب، یہاں پر بھی قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، اور نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، ادغام ہوگا لیکن بغیر گنہ کے ہوگا کیونکہ را اور لام میں گنہ نہیں ہوتا ہے۔ میر رب، با زیر بی، میر ربی، ہا میم زیر ہم، میر ربہم۔ میم نون لام زیر مل، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آیا اور را اور لام میں بغیر گنہ کے ادغام ہوتا ہے، اس لیے لام میں گنہ نہیں ہوگا۔ مل، لام زبر لا، مل لا،
دال نون پیش دن من لدن ہا پیش ہو من لدن ہو یا زبر یا کاف نون لام پیش کل یا کل یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد لام آیا ادغام تو ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا یا کل لام زبر لا یا کل ہا الٹا پیش ہو یا کل لہو کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کی تا با یا دو زبر بن کتابن ابھی 3 حرف سے زائد آ گئے تو اس لیے اس کو الگ پڑھیں گے اور یلقاہ کو الگ پڑھیں گے پھر آپس میں جوڑیں گے یا لام زبر یل قاف کھڑا زبر قا یلقا ہا پیش ہو یلقاہ اب ملائیں گے کتابن یلقاہ اور یاد رکھیں تنوین ہے 2 زبر کیا ہے یہاں پر تنوین ہے با پر جو 2 زبر ہیں اسے ہم کیا کہیں گے تنوین اور تنوین کے بعد یہاں پر یا آیا اور تنوین کے بعد یا آئے تو ادغام ہوگا کیونکہ یا حروف یرملون میں سے ہے اور گنہ بھی ہوگا کیونکہ 4 حروف میں گنہ ہوتا ہے را زبر را جی پیش جو راجو لام یا 2 پیش لن رجلن یہاں پر تنوین کے بعد یا آیا یا حروف یرملون میں سے گنہ ہوگا اور ادغام دونوں ہوں گے لیکن اور را اور لام ہوتے تو گنہ نہیں ہوتا یا سین زبر یس عین کھڑا زبر ع یس رجل یسعى ہا پیش ہو دال واو 2 زبر دوں ہدوں واو زبر وا ذال کاف زیر ذک وذک را کھڑا زبر را وذکرا ہدوں وذکرا تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا تنوین جو 2 دال پر جو 2 زبر ہیں اسے تنوین کہیں گے اور تنوین کے بعد واو آ رہا ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہے اس لیے ادغام ہوگا اور ادغام گنہ کے ساتھ ہوگا واو پیش وو جیم واو پیش جو وجو ہا یا 2 پیش ہوئیں وجوہ یا یہاں سے وجوہ ہوئیں یہ 3 لیٹر سے زیادہ آ گئے اس لیے الگ پڑھیں گے اور یومئذ کو الگ پڑھیں گے یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یومئی ذال 2 زیر ذن یومئذن یومئذن وجوہ یومئذ اب تنوین کے بعد یا آیا اور یا حروف یرملون میں سے اس لیے یہاں پر بھی ادغام ہوگا اور گنہ کے ساتھ ہوگا با زیر بی را زبر رح یہاں پر را موٹا ہوگا کیونکہ را پر زبر ہے میم زبر ما برحمہ تا میم 2 زیر تم برحمت یہاں پر تنوین کے بعد میم آیا تنوین یعنی 2 زیر جو ہیں انہیں تنوین کہیں گے کیونکہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین کے بعد میم آیا میم حروف یرملون میں سے ہے اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا اور گنہ بھی ہوگا کیونکہ 4 حروف میں گنہ ہوتا ہے ان میں سے میم بھی ہے را اور لام میں گنہ نہیں ہوتا ہے بس میم نون زیر من ہا پیش ہو من ہو برحمت من ہو سین زیر سی را الف زبر را سرا جیم میم 2 زبر جم سراجم تنوین کے بعد میم آیا میم حروف یرملون میں سے اس لیے ادغام ہوگا گنہ کے ساتھ میم پیش مو نون یا زیر نی منی
را دو زبر رن منیرن سراجا منیرن